السلام علیکم، اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے بات کریں، پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لیں۔ معزز مہمانوں کی آمد کے لیے تمام انتظامات مکمل ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میزبانی کے لیے تیار۔ دارالحکومت اسلام آباد کو سجا دیا گیا۔ سری نگر ہائی وے سمیت دیگر سڑکوں پر روشنیاں، شہر بے مثال جگمگا اٹھا۔ ایس سی او کے ممبر ممالک کے عہدیداران کے استقبال اور سیکیورٹی کے لیے تمام انتظامات مکمل، روٹ میپ بھی تیار۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے چیئرمین کی حیثیت سے وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی نمائندگی چین، روس اور بیلاروس کے وزرائے اعظم کریں گے۔ قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایران کے اول نائب صدر اور بھارتی وزیر خارجہ بھی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اپنے ممالک کی نمائندگی کریں گے۔ ایس سی او مبصر رکن منگولیا کے وزیر اعظم اور ترکمانستان کے وزرائے خارجہ بھی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ سربراہان حکومت کونسل اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات، سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان ایس سی او سربراہی اجلاس کے شرکاء کے خیر مقدم کے لیے تیار ہے۔ ایس سی او اجلاس میں رکن اور مبصر ملکوں کے سربراہان اور مندوبین شریک ہوں گے اور بھارت کے وزیر خارجہ بھی ایس سی او کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کئی سال بعد پاکستان بڑے عالمی ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ چین کے وزیر اعظم پاکستان کا دو طرفہ دورہ کریں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے دو طرفہ ملاقات کی کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ منگولیا کا آبزرور سٹیٹس ہے، وہ بھی جوائن کریں گے۔ ترکمنستان جو ہے ہمیشہ ایس سی او کے پلیٹ فارم سے اسپیشل گیسٹ کے طور پہ انوائٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ ممالک ہیں انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگز بھی مانگی ہیں پاکستان سے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے۔ رشیا ہے فار ایگزامپل، اور کچھ اور ممالک ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے، انہوں نے بھی بائی لیٹرل مانگے ہیں۔ ملیشیا کے پرائم منسٹر آئے جو بائی لیٹرل ہماری ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ نے سعودیہ کا دیکھا، 27 ایم او یو سائن کیے گئے۔ نارتھ ساؤتھ، ساؤتھ ساؤتھ، یہ ساری کنیکٹیوٹی میں ہماری کئی ممالک سے بات ہو رہی ہے۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار۔ اجلاس کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھارت، روس، چین، کرغزستان، ایران سمیت دیگر ممالک کے نیشنل کوارڈینیٹرز کے وفود اسلام آباد پہنچ گئے۔ چین کا 15 رکنی وفد کرغزستان، بھارت کا 4 اور ایران کا 2 رکنی وفد بھی پہنچ گیا۔ تعاون تنظیم کے 7 نمائندے بھی پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر چین کی اسٹیٹ کونسل کے وزیر اعظم لی کیانگ بھی پاکستان کا خصوصی دورہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پاک فوج، رینجرز اور پولیس اہلکاروں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ایس سی او کانفرنس کے سلسلے میں شہر کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر ابھر رہا ہے۔ ہم ایس سی او کی میزبانی کرنے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں ملیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کا کامیاب دورہ کیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ ملیشین وزیر اعظم کے دورے میں دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کی سربراہی میں وفد نے پاکستان کا دورہ کیا۔ In Islamabad, and as you can see, Islamabad is painting a very different picture, and we Pakistanis take great pride that our capital is one of the most beautiful capitals in the world. The Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim, announced to increase the exports from Pakistan, and Pakistan is going to export rice and halal meat. It's been a very successful visit. He came here with a very big business delegation, and the Prime Minister has twice been to Saudi Arabia during this stint, and we've had 3 delegations from the Saudi side which have come to Pakistan. چین کے وزیر اعظم کا 11 سال بعد پاکستان کا دورہ۔ وزارت خزانہ اور وزارت منصوبہ بندی نے کئی منصوبوں کے متعلق ورکنگ مکمل کر لی۔ ذرائع کے مطابق نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سافٹ لانچنگ بھی متوقع ہے۔ کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ متعلق پیش رفت کا بھی امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چین سمندر میں موجود تیل اور گیس کے ذخائر کے منصوبے میں معاہدہ چاہتا ہے۔ ریلوے کے سب سے بڑے اور اہم ترین پروجیکٹ ML1 پر کوئی پیش رفت کا امکان نہیں۔ چین کو گدھوں کے گوشت برآمد کرنے کے متعلق پروٹوکول سائن ہونے کا امکان ہے۔ کراکرم ہائی وے کی تعمیر کے لیے $2 ارب کے قرض سے متعلق معاہدہ بھی متوقع ہے۔ اسٹیٹ بینک اور چینی سینٹرل بینک کے درمیان کرنسی سواپ معاہدہ کا امکان ہے۔
پاکستان چین سے خریدی گئی اشیاء کی ادائیگی یوان میں اور چین پاکستان سے خریدی گئی اشیاء کی ادائیگی روپوں میں کر سکے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا پاکستان میں پہلا اجلاس 15 سے 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ روس اور چین کے وزرائے اعظم سمیت 10 علاقائی ممالک کے ٹاپ لیڈرز کی پاکستان آمد متوقع ہے۔ بھارت کے وزیر خارجہ بھی ایک دہائی کے بعد اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس رواں مہینے کی 15 اور 16 تاریخ کو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ میزبان ملک کے طور پر پاکستان علاقائی تعاون کو فروغ دینے اور عالمی سطح پر درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ ایس اجلاس میں چین، روس، بھارت، پاکستان، قازقستان، تاجکستان، کرغزستان اور ازبکستان کے علاوہ ایران اور بیلاروس کے رہنما شریک ہوں گے۔ 2001 میں بننے والی تنظیم کو شروع میں شنگھائی 5 کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تب یہ تنظیم صرف 5 ممالک روس، چین، قازقستان، کرغزستان اور تاجکستان پر مشتمل تھی۔ پچھلے 23 برس میں اس تنظیم کے رکن ممالک کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ اس تنظیم کے بنیادی مقاصد میں سیاست، تجارت، معیشت اور سائنس کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے اور ثقافتی تبادلوں کو ترجیح دینا بھی شامل ہے۔ یہ تنظیم علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کی کوششوں کو تقویت دیتی ہے۔ پاکستان میں ہونے والے 23ویں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں پاکستان انفراسٹرکچر اور مضبوط معاشی روابط پر توجہ دے گا۔ دہشت گردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی جیسے سیکیورٹی چیلنجز کے حل کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا جائے گا۔ باہمی اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے رکن ممالک میں معاشی ترقی کی رفتار بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ماحولیاتی چیلنجز کا مقابلہ کرنا پائیدار ترقی کے لیے نہایت اہم ہے۔ رکن ممالک موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے، قابل تجدید توانائی کو فروغ دینے اور ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر مذاکرات کریں گے۔ یہ سربراہی اجلاس پاکستان کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے وہ عالمی سطح پر اپنی حیثیت کو مضبوط کر سکتا ہے اور علاقائی تعاون میں اپنی قیادت کا کردار نمایاں کر سکتا ہے۔ 2024 میں پاکستان میں ہونے والا SCO سربراہی اجلاس ایک اہم موقع ہے جو علاقائی تعاون کو فروغ دینے اور عالمی مسائل کے حل کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اہداف میں اہم کردار پاکستان کے حصے میں آئے گا۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے لیے خصوصی ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا۔ شہریوں کی سہولت کے لیے متبادل راستوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ کانفرنس کے دوران ملپور سے کشمیر چوک اور ڈھوکڑی سرینا ہوٹل تک آنے جانے والی ٹریفک بند ہوگی۔ راول ڈیم چوک سے کشمیر چوک اور سرینا سے ملپور تک ہر قسم کی ٹریفک بند ہوگی۔ سرا پارا سری نگر ہائی وے سے سرینا تک جانے والی ٹریفک بند ہوگی۔ شہری متبادل راستوں کے طور پر مری بہرا کہو سے راولپنڈی جانے والے کورنگ روڈ سے بائیں بنی گالا، پارک روڈ، راول ڈیم چوک اور فیض آباد استعمال کریں گے۔ فیض آباد سے بارہ کہو اور مری جانے والے پارک روڈ اور بنی گالا، کورنگ روڈ استعمال کریں گے، جبکہ سری نگر ہائی وے سے مری بہرا کہو جانے والے چاند تارا چوک، پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر، اسپورٹس کمپلیکس سے مری روڈ، پارک روڈ اور بنی گالا، کورنگ روڈ استعمال کیا جائے گا۔ ہیوی ٹریفک پشاور سے لاہور جانے کے لیے ٹیکسلا موٹر وے اور ترنول پھاٹک سے فتح جنگ موٹر وے استعمال کرے گی۔ لاہور GT روڈ سے اسلام آباد اور راولپنڈی جانے والی ہیوی ٹریفک چک ویلی روڈ سے چکرا موٹر وے استعمال کرے گی۔ F5 G5 اور G6 مارگلا روڈ سے راولپنڈی جانے والی ٹریفک فیصل ایونیو سے 0 پوائنٹ جانے والی ٹریفک ایونیو کی طرف موڑ دی جائے گی، جبکہ بارہ کہو سے راولپنڈی جانے والے 9 کورنگ روڈ، بنی گالا، لہتراڑ روڈ استعمال کریں گے۔ اسی طرح 0 پوائنٹ فیصل ایونیو سے کورال چوک تک ایکسپریس وے آنے جانے کے لیے ٹریفک بند ہوگی۔ راولپنڈی سے اسلام آباد آنے والی ٹریفک صدر اور مری روڈ سے شہری متبادل طور پر ایکسپریس وے کے لیے سروس روڈ استعمال کریں گے۔ کرنل شیر خان روڈ سے فیض آباد آنے والے 9 ایونیو سگنل سے اسٹیڈیم روڈ استعمال کریں گے۔ 14، 15 اور 16 اکتوبر تک اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعظم شہباز شریف کی ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور محسن نقوی کے درمیان ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں SCO کانفرنس کے غیر ملکی مہمانوں کو خصوصی سیکیورٹی کے پلان پر بات چیت کی گئی۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو اسلام آباد کانفرنس کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات پر بریف کیا۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو PTM جرگے کے حوالے سے بھی بریف کیا۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو SCO سیکیورٹی کے حوالے سے اہم ہدایات بھی دیں۔ MKM اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی وفد شہری رحمان کی قیادت میں کل MKM قیادت سے ملاقات کرے گا۔ وفد میں نوید قمر، ڈاکٹر عاصم حسین سمیت دیگر رہنما شامل ہوں گے۔ MKM وفد اور پیپلز پارٹی وفد کی ملاقات کل صبح 11 بجے اسلام آباد میں ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی وفد شہری رحمان کی قیادت میں کل MKM وفد سے ملاقات کرے گا۔ وفد میں نوید قمر، ڈاکٹر عاصم حسین سمیت دیگر رہنما شامل ہوں گے۔ MKM اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی وفد شہری رحمان کی قیادت میں کل MKM قیادت سے ملاقات کرے گا۔ وفد میں نوید قمر، ڈاکٹر عاصم حسین سمیت
دیگر رہنما شامل ہوں گے۔ ایم کیو ایم وفد اور پیپلز پارٹی وفد کی ملاقات کل صبح 11 بجے اسلام آباد میں ہوگی۔ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے ذیلی کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی زیر صدارت ذیلی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس ہوا، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے آئینی ترمیم سے متعلق مسودوں کا جائزہ لیا گیا۔ ذیلی کمیٹی میں حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی زیر صدارت ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے ذیلی کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی زیر صدارت ذیلی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس ہوا، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے آئینی ترمیم سے متعلق مسودوں کا جائزہ لیا گیا۔ ذیلی کمیٹی میں حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آئینی ترمیم کے معاملے میں سرگرم۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، جمعیت علماء اسلام سے آئینی ترمیم پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ آئینی ترمیم کے دلائل میں لمبا چوڑا ٹویٹ بھی کر ڈالا۔ لکھا، ہمیں 18ویں ترمیم میں 1973 کے آئین کو بحال کرنے کے لیے 30 سال لگے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے پر بھی بات چیت کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آئینی عدالت کا قیام کے حوالے سے ٹویٹ میں لکھا، سپریم کورٹ کے جج جسٹس دراب پٹیل کے تجربے نے ثابت کیا وفاقی آئینی عدالت پاکستان کی ضرورت تھی۔ جسٹس دراب پٹیل نے بھٹو شہید کے عدالت قتل کا حصہ بننے سے انکار کیا۔ آئینی ارتقاء، منشور اور میثاق جمہوریت کے لیے ہمارا عزم ہمیشہ یکساں رہا ہے۔ بلاول کا کہنا تھا، 19ویں ترمیم اور پی سی او چیف جسٹس افتخار چودھری کی سیاست کے عدالتی فیصلوں کے نقصانات کو دور کرنے کے لیے تقریباً 2 دہائیاں لگ چکی ہیں۔ 26ویں ترمیم اجرت میں نہیں کی جا رہی۔ ہماری تاریخ ان لوگوں کے لیے ناگوار ہے جو سمجھتے ہیں پاکستانی سیاست کا آغاز کرکٹ ورلڈ کپ سے ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کی ملاقات، خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مجوزہ آئینی ترمیم پر ایم کیو ایم اور نون لیگ کا ساتھ دے گی۔ احسن اقبال کہتے ہیں ایم کیو ایم کی بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے ترمیم پر بعد میں بات ہوگی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے اعلیٰ سطح وفد کی کراچی میں پاکستان ہاؤس آمد، مہمانوں کا پرتپاک استقبال ہوا۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ ملاقات کے بعد ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ملک کی موجودگی صورتحال اور لاپتہ کارکنوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی، جبکہ مجوزہ آئینی ترمیم پر بھی بات ہوئی۔ موجودہ صورتحال اور آنے والے مستقبل میں مل کر پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے آئین اور قانون کی بہتری اور مضبوطی کے لیے ایک بار پھر ہم نے اعادہ کیا ہے آرٹیکل 140A پر عمل درآمد اور اس کے حوالے سے قانون سازی، ہمارے اقدامات اور پیش رفت پہ بات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کے مطابق عدلیہ کو سیاست سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بولے مجوزہ آئینی ترمیم کے بعد ایم کیو ایم کی پیش کردہ سفارشات پر بھی دیگر جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی جائے گی۔ ایک ہی دن میں اپوزیشن کے تمام اعتراضات کو اور تجاویز کو بلڈوز کر کے غالباً 22 قانون پاس کیے گئے تھے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں۔ احسن اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سے مل کر ایم کیو ایم کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کو دھرنا مؤخر کرنے کی درخواست کر دی۔ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطے کے بعد اسد کیسر نے کہا انہوں نے شنگھائی کانفرنس کی وجہ سے 15 اکتوبر کے احتجاج مؤخر کرنے کی اپیل کی۔ اسد کیسر نے کہا ان کی تجاویز پارٹی کے سامنے پیش کروں گا۔ اپنے ویڈیو پیغام میں اسد کیسر نے کہا ہمارا سادہ سا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ان کے ڈاکٹر کی ملاقات کرائیں۔ ہم کسی صورت ایس ای او کانفرنس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ اسد کیسر کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے لیاقت بلوچ کے بیان کا خیر مقدم کیا۔ رہنما تحریک انصاف اسد کیسر نے کہا ہے تحریک انصاف کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر پابندی سے سخت تشویش ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت کسی قیدی کی ملاقات پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ایس ای او کانفرنس کو پرامن ماحول میں ہونے دیا جائے۔ 17 اکتوبر سے احتجاج کا حق پوری قوت سے کیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی باضابطہ درخواست وزارت داخلہ کو موصول ہو گئی ہے۔
درخواست میں بانی چیئرمین سے ملنے کی استدعا کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں بیک ڈور رابطے مکمل طور پر بند کر دیے ہیں۔ بیرسٹر گوہر اور حامد رضا کو بانی چیئرمین سے جیل میں ملاقات کی درخواست کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ آخری دفعہ ہمارے وکیلوں کی بانی چیئرمین سے اڈیالہ میں ملاقات 3 اکتوبر کو ہوئی۔ بانی چیئرمین سے فوری ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے جیل میں قید نواز شریف کو بیمار بیوی سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ نواز شریف کی اہلیہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ پی ٹی آئی قیادت کہتی ہے بانی پی ٹی آئی سے سیاسی ملاقات کے لیے سہولت کاری چاہیے۔ پی ٹی آئی دھمکی دیتی ہے ملاقات کرائی جائے ورنہ کانفرنس سبوتاژ کر دی جائے گی۔ خواجہ آصف نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملوانے کے لیے اس کی اولاد کو لندن سے بلایا جا رہا ہو تو پھر بھی بات بنتی۔ پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں چین کا اہم کردار ہے۔ چین پاکستان کے توانائی کے شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں چین کی پاکستان میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری قابل تحسین ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ چینی قیادت سی پیک کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ چین کی ترقی دنیا کے لیے مثال ہے۔ Chinese SOEs have contributed to the setting up of many dams and hydropower projects even well before CPEC. Investment in IPPs by Chinese companies is the largest investment. It's a very, very important data point. Largest investment in the history of Pakistan, both in terms of debt and equity. As we have moved towards macroeconomic stability, and as you've seen in the last 12 to 14 months, the exchange rate have been stable. The foreign exchange reserve in the next 2 weeks will touch $11 billion. The majority of Chinese companies are optimistic about their order situation in the next 3 months. Among them, 50% or 47.9% expect their newly signed order amounts or purchase volumes to remain stable, and roughly 40% expect growth. ریلوے کی بحالی قوم کی خوشحالی کا نعرہ سنتے سنتے بچے بوڑھے ہو گئے۔ ریلوے سسٹم اپ گریڈ نہ ہو سکا۔ ریلوے کا 67% ٹریک اوور ایج ہونے کا انکشاف، 60% مسافر کوچز، 48% لوکوموٹیوز بھی اوور ایج ہونے کا انکشاف ہے۔ اے بی این نیوز کو موصول دستاویز کے مطابق ریلوے ٹریک کی کل لمبائی 11,778 کلومیٹر ہے۔ 729 کلومیٹر ریلوے ٹریک غیر فعال ہے۔ ریلوے ٹریک کی ڈیزائن لائف 30 سال تھی۔ 446 لوکوموٹیوز ہیں۔ لوکوموٹیوز کی ڈیزائن لائف 20 سال تھی۔ 48% اوور ایج ہیں۔ دستاویز کے مطابق 1669 مسافر کوچز ہیں۔ کوچز کی ڈیزائن لائف 35 سال تھی۔ 60% اوور ایج ہیں۔ سپریم کورٹ نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ درخواست پر 17 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن بھی شامل ہیں۔ بلوچستان بار کونسل کی طرف سے 26ویں مجوزہ آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ عابد زبیری سمیت دیگر درخواست گزاروں نے بھی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان کی فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے وفد سے ملاقات۔ رہنما پیپلز پارٹی نے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن کے وفد کو وفاقی آئینی عدالت کے معاملے پر ڈرافٹ کے حوالے سے آگاہ کیا۔ فافن نے اصولی طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق کیا۔ فافن کے وفد نے سینیٹر شہری رحمان کو اپنی تجاویز بھی پیش کی۔ شہری رحمان کا کہنا تھا ہم چاہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم 18ویں ترمیم کی طرح شفاف اور اتفاق رائے سے ہو۔ سول سوسائٹی کو وسیع تر مشاورت کا حصہ بنا رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں کا مقصد وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ہے۔ فافن کے وفد میں نیشنل کوارڈینیٹر راشد چودھری، صلاح الدین اور جبلی بانو شامل تھے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ ملک دشمن عناصر نہیں چاہتے کہ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو۔ سعودی عرب مسئلہ فلسطین پر عالمی اتحاد قائم کرنے جا رہا ہے۔ ہمیں ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست چاہیے۔ علامہ طاہر اشرفی نے مزید کہا رواں سال حکومت نے حج کے بہترین انتظامات کیے۔ حج پروگرام سے متعلق شکایات کو فوری حل کیا گیا۔ حج پروگرام کو مزید آسان بنایا جائے گا۔ شنگھائی کے ممبران آ رہے ہیں، دنیا کی 3 بڑی ایٹمی قوتیں جمع ہوں گی، اتحاد قائم کرنے جا رہا ہے۔
फलस्तीन के मसले पर, जिसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने फलस्तीनी रियासत को कायम करना है, कि होप को, जो हज उम्रे का काम करने वाले हैं, उनको अपनी इस्लाह मजीद करनी चाहिए कि 14 शिकायतें भी ना हो, ये भी खत्म हो। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज करना ठीक नहीं है। पीटीआई दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। नारा लगाया गया, बानी नहीं तो कुछ नहीं, सियासत से इख्तिलाफ नहीं, एहतजाज सियासत का हिस्सा है, रियासत है तो सियासत है। एहतजाज की कॉल पर तहरीक इंसाफ एंटी स्टेट पार्टी कहलाएगी। महंगाई, बेरोजगारी और माशी हालात सबके सामने हैं। तस्लीम करना पड़ेगा, डॉलर की कीमत एक जगह रुक गई है, महंगाई भी सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। ये रोशनी की किरण है। हुकूमत माशी हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। 15 तारीख का जो एहतजाज है, हम एमक्यूएम इस बात पर मजबूर है कि आज हम लोगों के सामने अपनी बात रखें कि ये कहीं से भी मुल्क के मफाद में नहीं है। आप दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, आप इसराइल के एजेंडे को यहाँ पर उस पर अमल पैरा है। रियासत के इदारों को इस्तेमाल करके माशी हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई में सिंगल डिजिट पे आगे हमें इसे मानना पड़ेगा। ये वो तमाम फैक्ट्स हैं कि जो आज के इस माशी बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में ये कुछ सिल्वर लाइनिंग्स हैं, ये कुछ रोशनी की किरणें हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत को हर सूरत बिजली के बिलों में कमी लाना होगी। हम मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई समेत तमाम पार्टियों के पास जाएंगे और मुलाकातें भी जारी रखेंगे। जमात इस्लामी अपनी पॉलिसी के मुताबिक इंतखाबात में किसी भी पार्टी से कोई अलायंस नहीं करेगी। उन्होंने कहा, हुकूमत को हर सूरत बिजली के बिलों में कमी लाना होगी। मजीद IPPs के मुआहदों को ख़त्म करके आवाम को रिलीफ देना होगा। जमात इस्लामी अपने प्लेटफॉर्म से इस वक्त सियासी काम करेगी, चाहे वो अवाम के हुकूक की तहरीक हो, चाहे वो किसी चीज़ पर अपना मौक़िफ़ पेश करना हो, चाहे कोई तहरीक लेकर चलना हो। हम नून लीग से भी मिलेंगे, पीपल्स पार्टी से भी मिलेंगे, PTI से भी मिलेंगे, JUI से भी मिलेंगे, मिली यकजहती कौंसिल में भी जाएंगे और ANP से भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। आ सकते हैं, जा सकते हैं, जो वक्त की ज़रूरत है हम सबसे मिलेंगे ज़रूरत के एतबार से और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। अलबत्ता हमारी ये पॉलिसी है कि हम इंतखाबी अलाइंस नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी पॉलिसी है कि अगर कोई सियासी एतबार से जिद्दोजहद भी है तो अपने प्लेटफॉर्म से करेंगे, वो हम जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से। कुछ खबरें खेलों के मैदान से शामिल करेंगे। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद को आराम देने का फैसला किया गया है। बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी को ड्रॉप करने के बाद PCB पर तनकीद की जलगार शुरू हो गई। इसी हवाले से लाहौर से मोहम्मद अली नासिर की ये रिपोर्ट देखिए। आम खिलाड़ियों की मौजूदा परफॉर्मेंस और फिटनेस को मद्देनजर रखते हुए 2024 और 25 के माबैन बैनुल अक़वामी क्रिकेट सीजन में बाबर आजम, नसीम शाह, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी को आराम देने का फैसला किया गया है। इब्रार अहमद बीमारी के बायस इंतखाब के लिए दस्तयाब नहीं। इन 4 खिलाड़ियों की जगह हसीबुल्लाह, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और ऑफ स्पिनर साजिद खान को शामिल किया गया। नुमान अली और जाहिद महमूद, जो कि इब्तदाई तौर पर असल स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बाद में इन्हें रिलीज कर दिया गया था, इन्हें भी 16 खिलाड़ियों के स्क्वाड में शामिल किया गया है। टीम में शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्लाह विकेट कीपर, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, सलमान अली आगा, रिजवान शाहिद महमूद और जाहिद महमूद शामिल हैं। आकिब जावेद मुनीर, नेशनल सिलेक्शन कमेटी के रुकन का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ आइंदा टेस्ट के लिए टीम का इंतखाब सिलेक्टर्स के लिए एक मुश्किल काम रहा है। PCB के मुताबिक बाबर आजम समेत 4 टॉप खिलाड़ी नए सिरे और ताजा दम होकर वापस आएंगे। बाबर आजम अपनी नस्ल के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। टीम के ऐलान से पहले चेयरमैन PCB के सिलेक्टर्स और मेंटोर्स का 2 रोज तक इजलास हुआ, जिसमें इन्होंने चेयरमैन को एतमाद में लेकर टीम का ऐलान किया। मोहम्मद अली नासिर, ABN न्यूज, लाहौर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज।